صوفی القادری المعروف حیدر پاشا صاحب قبلہ ایڈیٹر صوفی آدم ماہنامہ سے تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ شہنشین پر جلوہ فرما مشائخ اعظام، علماء کرام، بطور خاص حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی بخار پر صاحب اللہ، مولانا شاہ محمد فصیح الدین صاحب محتمم کتب خانہ جامع نظامیہ، عم محترم مولانا سید شاہ عبداللہ حسینی بخاری المعروف احمد پاشا صاحب قبلہ، سامعین اور پردہ نشین مقدس خواتین، قبل اس کے کہ آگے بڑھوں یہ بتا دوں گا کہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور مولانا بخار پاشا صاحب اور مولانا فصیح الدین نظامی صاحب سے آپ کو سماعت کرنا ہے، لیکن یہاں کھڑا ہو کر یقیناً آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کروں گا دل کی گہرائیوں سے عرض کروں گا۔ ہماری اہل سنت والجماعت کی جو خصوصیات ہیں، جو پہچان ہے، اس میں ایک یہ ہے، مجھے اس موقع پر حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگ اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے ہر جگہ، ہر وقت، ہر موقع پر، ہر تقریب میں اہل سنت والجماعت درود کی کثرت کرتے ہیں، تو اگر کوئی اہل سنت سے پوچھے تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ تو حضرت پرلطف انداز میں ارشاد فرمائے کہ دیکھو، جب کبھی کسی چیز کو بہت زیادہ اختیار کیا جاتا ہے، کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ اپنائیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنا اتنا اپنا کیوں کہہ رہے ہیں، تو دنیا میں حیدرآبادی انداز کا ایک جملہ ہے، ہو یہ ہمارے اماں کے مہر میں آیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت کا بھی یہ شیوا ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ جب کبھی درود پڑھنے کا ان سے معروضہ کیا جاتا ہے، یا وہ آیت کریمہ جو درود پاک پڑھنے کا حکم سناتی ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو اہل سنت کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کیوں، کیا بات ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ ہم سب کی ماں حوا کا مہر بنا تھا۔ جی، سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے، معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا، سبحان اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ابھی اس عاجز نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی آیت پاک پڑھی تو میرے کان یا پھر کمزور ہو گئے یا آپ لوگوں کی آوازیں دھیمی ہو گئی۔ یہ سنیوں کی محفل ہے، اپنے آقا کا ذکر محبت سے کرنا یہ ہماری پہچان ہے، اس لیے خاموش مت رہیے۔ اگر طبیعت اکتا گئی ہے
تقاریر سنتے سنتے تو ایک مرتبہ اور وضو کر کے آئیے. لیکن ایسا مت کیجئے کہ آپ کہیں کسی ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کا ذہن کہیں اور ہے اور آپ کا جسم کہیں اور ہے. میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ یہ مولانا نورانی پاشا جن کا 8 عرس منعقد کیا جا رہا ہے، نورانی پاشا سے منسوب یہ محفل ہے، یہ نورانی ہونی چاہیے. اور نورانیت کب آتی ہے؟ نورانیت نور والے سرکار پر درود پڑھنے سے ہی آتی ہے. اب ذرا زور زور سے درود پڑھ کے سنائیے مجھے پہلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد والی و صحابی عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. بزرگوں کے سامنے جرات کر رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہاں صرف صورتیں دیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، صوفیہ کی محفل جو ہوتی ہے، خواہ کوئی محفل ہو، وہ خلافت کی محفل ہو، وہ عرس کی محفل ہو یا کسی انداز کی محفل ہو، وہاں ظاہر کا کچھ اہتمام ہوتا ہے، باطن کا بہت کچھ اہتمام ہوتا ہے. ظاہر کا کچھ اہتمام آپ سمجھ رہے ہوں گے، ظاہر کا بھی ظاہری غذا کا کچھ اہتمام ہوتا ہے، لیکن باطنی غذا کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. ہم باطن 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 قلب 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 کر رہے ہیں. یہ قلب ہی تو ہے، جی ہاں یہ قلب ہی ہے. میں نے آیت پاک پڑھی تھی کچھ اور عرض کرنے کے لیے، لیکن ماحول نے مجھے کہیں اور پہنچا دیا. یہ باطن ہی ہے جس کی صفائی ہمارا مقصود ہے، تصوف کی پہچان ہے، اہل باطن کی پہچان ہے. یہ باطن کی صفائی ہی سب کچھ ہے. اور میرے آپ کے سرکار دو جہاں کے مختار سے جب صحابہ کرام نے سنا نیک لوگوں کی صفات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہ لوگ جن کی صفات آپ نے بیان فرمائی اور جن کے متعلق یہ آیت کریمہ آپ نے سنائی، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آپ کے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد یہ فرمایا ان کی پہچان یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے. تو یہ چہروں پر نگاہ ڈالنے سے خدا کی یاد کب آتی ہے؟ وہ چہرے کب بنتے ہیں؟ چہرے لپسٹک سے نہیں بنتے، چہرے فاؤنڈیشن سے نہیں بنتے، چہرے کسی طرح کے کوئی پاؤڈر یا ٹالکم پاؤڈر سے نہیں بنتے. مجھے اس موقع پر راز آبادی یاد آ رہے ہیں، انہوں نے خوب کہا ہے، کیا اچھا کہا ہے، کہتے ہیں اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے. اور دل کی صفائی کب ہوتی ہے؟ بزرگوں کی صحبت سے ہوتی ہے. اور میں آپ کو یاد دلانا نہیں چاہتا، یہاں سب اہل سلسلہ ہیں، کوئی بھی کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، جب کوئی ارادت مند اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو پیر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا پیر اس کو یہ تلقین کرتا ہے، دیکھو سلسلے کی تعلیمات میں نمازوں کی پابندی کرنا اور درود کی کثرت کرنا ہے نہیں ہے یہ؟ تو ہم درود سے کیوں اتنا دور جا رہے ہیں؟ درود پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہو جائے، اس لیے کہ سرکار پر درود پڑھنے میں کنجوسی کوئی اور کرتے ہیں، ہم کنجوسی کرنے والے نہیں، ہم تو آقا کا نام لے لے کر جینے والے، نام لے لے کر جینے والے ہیں. تو حضرات گرامی، میں اپنی آیت پاک کی طرف آتا ہوں جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور یہ تو خیر جب سے اتنی تقریر گفتگو ہو گئی، یہ خود ایک تقریر ہو گئی، لیکن جو آیت پاک پڑھی گئی ہے اس کے متعلق کچھ کہنا ضروری ہے. وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے، اور خالق کونین نے حضور کی تشریف آوری کے مقاصد بیان فرمائے. ارشاد ہوا یتلو علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور اسی طرح ہم بھیجتے ہیں تمہارے پاس ایک رسول بھیجتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، تمہارے باطن کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے ہیں،
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ایک بات قابل توجہ ہے، یہاں علمکم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے ویعلم آ گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ یعلمکم کی تکرار صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے یعلمکم الکتاب والحکمہ میں شریعت کی تعلیم ہے اور دوسرے ویعلمکم میں طریقت کی تعلیم کی باطنی تعلیمات کی بات کہی گئی ہے. تو حضرات گرامی، آج کا ماحول بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے. ہر طرف سے اہل سلسلہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں یہ بھی دیکھ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے ملنے جلنے والے بچے، ہمارے سامنے محافل نعت میں شریک ہونے والے بچے، محافل سما میں شریک ہونے والے بچے، ایسے بچے چلتے چلتے یکایک پتہ نہیں ان کو کون مل جاتا ہے اور اس کے بعد سے ادھر ادھر راستے بھٹک جا رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں ذرا امان پاشا کی بات کروں گا. امان پاشا نے جب مجھ سے گفتگو کی، بھائی آپ کو تشریف لانا ہے. میں بولا بھائی بزرگوں کی موجودگی میں یہ عاجز کیا عرض کرے گا؟ نہیں آپ کو تشریف لانا ہے، آپ کو فرمانا ہے. جی اچھا. بولا بھائی آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے یہ جلسہ کرنے کا، مذاکرہ کرنے کا کیوں آخر ارادہ فرمایا؟ تو پاشا نے فرمایا، امان پاشا نورانی پاشا صاحب قبلہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن جو اس محفل کے بانی ہے، وہ کہنے لگے بھائی ہمارے پاس جو مراسم عرس ہیں یقیناً وہ بزرگوں کی پیروی ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رات بھر خالی سما سنتے رہیں اور لوگوں کو، نوجوانوں کو چھوڑ دیں ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے دامے فرے میں پھنسنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. تو سما بھی سنیں گے اور نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت بھی کریں گے. اور مولانا نورانی پاشا کی زندگی جب سے ہم نے دیکھا ہے، وقف تھے، لوگوں کو مدرسوں کا شعور نہیں تھا. مدرسہ وہ تو ایک جامع نظامیہ خالی، دوسرا مدرسہ حفاظ شاہی مکہ مسجد کا، حافظ بنتے تھے وہاں سے. یہ حضرت نورانی پاشا تھے. گلی گلی پھر کے، یہ گلی گلی کے لفظ کو آپ بالکل معمولی لفظ مت سمجھیے، یہ مبالغہ ہے. یہ گلی گلی پھر کے، گاؤں گاؤں پھر کے. ہم یہاں سے گاؤں تک جانے کے لیے اماں با کرتے، وہاں جانا اتنی دور تقریر کو، یہ سوچتے. لیکن نورانی پاشا صاحب، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر گاؤں میں ان کے چاہنے والے، کیوں؟ کام کرو. اور انہوں نے کام کیا، اور اولیاء کا جو مشن تھا اس مشن کو انہوں نے آگے پھیلایا. اور یہ جو چہروں پر رونق نظر آ رہی یہاں پہ، یہ نورانی پاشا کی خدمات کا نور ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، بزرگان دین بھائی گواہ ہیں اس کے. تو امان پاشا کے اس جذبے نے واقعی میرے اندر بھی جذبہ پیدا کیا کہ پاشا آپ نے بہت اچھی پہل کی ہے. ورنہ یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ جن کے بزرگوں نے ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ماشاءاللہ جن کے گھرانے علمی گھرانے مشہور تھے، آج وہاں عرس کا رکعہ آتا ہے، معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا، عرس کا رکعہ آتا ہے ظہر کے بعد سما، عصر کے بعد سما، مغرب کے بعد سما، عشاء کے بعد کھل کی محفل، کھانا کھانا برخاست. آنے والے کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ کیا مل رہا ہے اس کو؟ ارے ہمارے بزرگوں نے تو جا کے لوگوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کا مرکز بنایا تھا. آج اس کے اندر شیطانیت لوٹ رہی ہے نادانوں اور خبیثوں کی وجہ سے. تو ایسے میں ہمیں یقیناً میں تعریف کروں گا امان پاشا کی کہ انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا. اور یہاں جتنے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے. یہ مت سمجھیے کہ خالی سن لینا اور یہ کیا اچھا جلسہ کرے پاشا، یہ ہو گیا ماحول ہمارا، کیا اچھا جلسہ کرے بھی پاشا، واہ وہ مول صاحب بولے، وہ مولانا بولے، یہ مولانا کیا اچھا بولے. ارے کیا بولے بھائی؟ بہرحال کچھ بولے، اچھا بولے، یہ نہیں بہرحال کچھ بولے نہیں، کچھ لیجئے یہاں سے، کچھ لے کے جائیے، ایک جذبہ لے کے جائیے. نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہو جائے گی کہ دیکھو میرے نام لے کر 8ویں جلسے میں میرے بچے نے ایسا کیا. اور ان کی سلسلے سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور سنیت کی تحفظ کے لیے کیا 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 جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس تصوف کی تعلیمات
ہمارا غیر قرآن سے واقف، حدیث سے واقف، بخاری کرتے رہتا ہوں، اور ہم کو کچھ نہیں معلوم. کیا معلوم؟ ارے ہمارے ابا کرتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ دیکھیے جو مکالمے میں ہوتے ہیں، چونکہ میں نوجوانوں سے قریب ہوں، کالجز وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہوں صاحب، نہیں ہمارے امی زیادہ کرتے تھے، امی بابا کرتے تھے، ہمارے بڑے لوگ کرتے تھے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں. تو انہیں فوری ایک آیت دیتا قرآن، نہیں امی ابا کر رہے ہیں سو بات غلط ہے. کیسا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے تاکید کی، نصیحت کی، لوگوں تم چھوڑ دو، تو لوگ کیا جواب دیے؟ قالوا وجدنا آباءنا، ہمیں اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ابھی آیت دیتا ہوں، ارے ہو، اب قرآن کے سامنے تو ہم خاموش. پھر بولے حضرت ابراہیم السلام کیا بولے؟ میں تمہارا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تمہارے باپ دادا سب گمراہ تھے. آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، بھائی جانتے ہیں، اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج جو بچہ جاتا ہے اہل حدیث بنتا ہے، پہلے آ کے اماں کو بیٹا کرتا ہوں، تم غلط.